کہ داستان، قصہ، کہانی کہنے کا ایک قدیم طرز رہا ہے۔ آپ نے حاتم طائی، علاؤ الدین، سندباد وغیرہ کی کہانیاں ضرور سنی ہوں گی، بلکہ ان کہانیوں پر بنائی گئی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی۔ تو یہ سب کہانیاں دراصل داستانیں ہیں۔ جیسے الف لیلا دنیا بھر میں مشہور ایک داستان ہے۔ علاؤ الدین اور سندباد کی کہانیاں جیسے کہ الف لیلا یہ شامل چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں۔ تو قدیم زمانے میں کہانیاں سنانے کا یہ عام طریقہ تھا کہ ایک کہانی شروع کرتے اور اس میں دوسری بہت سی چھوٹی بڑی کہانیاں جوڑتے چلے جاتے تھے۔ تو اس زمانے میں کہانیاں زبانی سنانے کا رواج تھا۔ اس طرح کہانی ایک لمبی داستان بن جاتی تھی۔ داستان کو ایک کہانی کو ایسے واقعے تک لا کر ادھورا چھوڑ دیتا تھا کہ سننے والے بقیہ داستان سننے کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے، اور داستان کو اگلی رات اسی کہانی کو دوسری کہانی سے جوڑ کر داستان کو آگے بڑھا دیتا تھا۔ تو اس طرح بے شمار واقعات اور بے شمار کرداروں پر مشتمل بہت سے مجموعے تیار ہو جاتے تھے، جنہیں دفتر کہا جاتا تھا۔ طلسم ہوش ربا بھی ایک مزید طویل داستان ہے۔ داستان امیر حمزہ کا ایک دفتر ہے۔ یہ دفتر ہزار صفحات کی 8 یا 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں امیر حمزہ اپنے لشکر کے ساتھ 1000 شکل کے بادشاہ لکا اور مخلوقات اسے اپنا خدا مانتی ہے، تو امیر حمزہ لکا کے تعاقب میں یعنی کہ اس کے فراق میں طلسم 1000 شکل تک پہنچتے ہیں، لیکن لکا وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ تب امیر حمزہ اپنے جاسوسوں کو اس کی خبر لانے کے لیے بھیجتا ہے۔ لکا کو گلزار سلیمانی کے بادشاہ نے پناہ دی ہوئی ہے، تو امیر حمزہ کا لشکر گلزار سلیمانی کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کا قصہ ذیل میں دیا جا رہا ہے۔ یہ اقتباس طلسم ہوش ربا جلد اول کے ابتدائی صفحات سے ماخوذ کیا گیا ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ اس کے بغور مطالعے سے 19ویں صدی میں اردو نثر کے بیانیہ اسلوب سے تعارف حاصل ہوتا ہے۔ جگہ جگہ پر مقفع ہے، جیسے یہ جملے: خیمہ خرگاہ اشتر وفاتروں پر برپا ہوئے، دلاور مسئلے وہ مکمل ہو کر چلنے پر تیار ہوئے۔ تو یہ ایک جیسا کہ مقفع اسے کہتے ہیں جس میں قافیے اور ردیف کا استعمال ہوا ہو۔ تو اکثر سطروں میں زیر اضافت یعنی کہ کسی نام کے آگے، نیچے یا آگے زیر لگانا، تو اسے کہتے ہیں زیر اضافت والی ترکیبیں استعمال کی گئی ہے۔ با ہمراہ لکا کے ساتھ خدمات امیر کشور گیر، گزارش خدمت سلطانی عالی شان وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم آج ایسی ترکیبیں اپنی گفتگو اور تحریر میں استعمال نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے کہ طلسم ہوش ربا یہ داستان کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں بیان کرنے والے کو، راوی کہتا ہے کہ جب لکا 1000 شکل سے بھاگا تھا، لکا یعنی کہ طلسم ہوش ربا کا ایک جادوگر ہے لکا، تو 1000 شکل سے بھاگا تھا حمزہ صاحب کرا کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کی پیدائش کے وقت ستارے ایک برج میں ہوں۔ تو کرا کے معنی ہوتے کہ وہ شخص جس کی پیدائش کے وقت ستارے ایک برج میں آتے ہو۔ تو کرا نے لشکر ظفر پیکر سے اپنے 4 ہرکارے یعنی کہ قاصد، خبر رساں جس کو کہتے ہیں، تو 4 ہرکارے یعنی کہ خبر رساں، خبر پہنچانے والے، تو ان کو سبا دم کے روانہ کیا۔ سبا دم تیز رفتار لکا بے
بقا کے، لکا بے بقا یعنی کہ لکا بے بقا کہتے ہیں فنا ہونے والے کو، تو اس کے ہمراہ یعنی کہ اس کے ساتھ روانہ فرماتے تھے کہ جس جگہ یہ مسکن گزی یعنی کہ مسکن کہتے ہیں گھر کو، تو یہ مسکن گزی یعنی کہ گھر میں رہنے والے ہو اور جو اسے پناہ دے اس بادشاہ کی حقیقت سے یعنی کہ اس بادشاہ کی حقیقت سے اور اس ملک و سیاہ کی کیفیت سے حضرت قدر قدرت شہنشاہی کو اطلاع دی، یعنی کہ یہ تمام معلومات جو ہے تو شہنشاہ کو اس کی خبر پہنچائی گئی۔ وہ ہر کارا کی جمع خبر پہنچانے والے ہمراہ لکا یہاں تک آئے تھے، یعنی کہ ہمراہ لکا کے ساتھ ہر کارے جو ہے تو ان کے ساتھ میں آئے تھے۔ انہوں نے بیان سپہ سالاران سلیمان کے سپہ سالار سب سنا، پوری معلومات سنی اور حال فوج اور ملک کا سب دریافت کر کے خدمت امیر کشور گیر میں چلنے کا ارادہ کیا۔ امیر کشور گیر یعنی کہ ملک پر قابض امیر یعنی کہ قبضہ کرنے والا امیر، تو انہوں نے چلنے کا ارادہ کیا، امیر کے خدمت میں چلنے کا ارادہ کیا۔ القصہ قلعے سے نکل کر مانند سراسر کے روانہ ہوئے، یعنی کہ طوفان کے مانند جو ہے تو سراسر یعنی کہ طوفانی ہوا کے مانند جو ہے تو وہاں سے روانہ ہوئے اور سلطان عالی شان سعد بن قباد کی خدمت میں آ کر پہنچے۔ پھر وہاں سے وہ نکلے اور نکلنے کے بعد میں سلطان عالی شان سعد بن قباد کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر پہنچے۔ وہ اس قدر باتعجل تمام آئے تھے، یعنی کہ وہ اتنے سب کے سب اتنے جلدی میں آئے تھے کہ پپڑیاں ہونٹوں پر بندھی تھی، کن پٹیاں لپکتی تھی، یعنی کہ وہ بہت جلدی میں آئے تھے اور ہونٹوں پر پپڑیاں بننے سے مراد کہ ہونٹ ان کے سوکھ چکے تھے، ان کو پیاس لگی تھی۔ تو انہوں نے آ کر شہنشاہ عالی جہاں کو مجرا کیا یعنی کہ سلام کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا وہ ثنائے شہر یاری بجا لائے، شہر کے لیے دعائیں اور ثنائے کرنے لگے اور یوں عرض کرتے تھے کہ اے بادشاہ عالی تبار۔ اب بادشاہ کے تعریف میں جو جملے بولے جا رہے ہیں وہ دیکھیے کہ اے بادشاہ عالی تبار یعنی کہ اونچے مرتبے والے، نصفت نشان یعنی کہ عدل و انصاف والے، لکا کو ہے عقیق پہنچا، یعنی لکا جو ہے تو وہاں جا کر پہنچا، وہاں سکونت ٹھہرائی، وہاں اطمینان لیا، بادشاہ نے وہاں کے آنت کرنے کا وعدہ کیا، یعنی کہ آنت کرنا کہتے ہیں مدد دینے کو، مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ باقی اور جو احوال کے ہر کاروں نے دیکھا، یعنی کہ وہاں کے ہر کاروں نے جو بھی احوال دیکھا، وہاں کے خبر پہنچانے والوں نے وہاں جتنا بھی نظر دوڑائی اور نظر دوڑانے کے بعد میں دیکھا تھا وہ سب من و ان یعنی کہ جوں کا تو مفصلاً تفصیل کے ساتھ گزارش خدمت میں جو ہے تو سلطان عالی شان کیا، عالی شان کے خدمت میں پورا کا پورا ماجرا جو کا تو جیسا سن کر آئے تھے ویسا کا ویسا بادشاہ سلطان کو سنا دیا۔ بادشاہ نے اپنے سپہ سالار حمزہ صاحب قرا کی جانب دیکھا، اپنے سپہ سالار جو قرا تھا تو اس کے جانب دیکھا اور حکم دیا کہ پہلوان دوراں یعنی کہ اس دور کے پہلوان عادی کو بلاؤ، جو سب سے بڑا پہلوان ہے اس دور کا اسے عادی کو بلاؤ اور پیش خیمہ طرف کوہ عقیق کے یعنی کہ پہاڑ کے طرف روانہ کرو، حسب ارشاد پلٹنے اور رسالے کرو فر یعنی کہ شان و شوکت کے ساتھ مرکب ہائے تازی پر سوار اور پیادے بے شمار کوچ کرنے لگے، یعنی کہ کچھ پیدل چلنے لگے اور کچھ سواری پر بیٹھے اور وہاں سے نکل گئے۔ بازار لشکر کی روانہ ہوئے، لشکر جو جتنا بھی لشکر تھا تو بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ خیمہ خرگاں وہ اشتر و قاطروں پر بار ہوئے، یعنی کہ ان پر جا کے بوجھ ہو گئے اور ان پر جا کر بیٹھ گئے۔ تو خیمہ خرگاں اشتر و قاطروں یعنی کہ اس کے نہایت مشہور
دھوکے باز، چالاک جاسوس یہاں پر، اور اس پر سوار ہوئے اور دلاور مسئلے وہ مکمل ہو کر چلنے پر تیار ہوئے، یعنی کہ ہتھیار لگا کر لڑنے کے لیے جا کر تیار ہو گئے۔ بادشاہ ماں یعنی کہ بادشاہ کے ساتھ، سرداران گرامی کے یعنی کہ سرداروں کے ساتھ، اور صحابہ کرام ماں عیاران نامی کے یعنی کہ بہت جاسوس اور چالاک لوگوں کے، مشہور لوگوں کے ساتھ سوار ہو کر بارہبری اسی طرف چل نکلے، اور پھر جو ہے تو اسی کی طرف انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ قصہ کوتا، قصہ مختصر کے بعد کوچو مقام و شام و پگا، یعنی کہ صبح کے وقت جو ہے تو اس مقام، اور لشکر نے قریب کوہ عقیق وارد فرمایا، یعنی کہ کوہ عقیق کے پاس جو ہے تو پہاڑ کا نام ہے کوہ عقیق، وہاں پر جا کر وہ رکے، اور مقام بھی ان کا شام کے وقت کے قریب وہاں پر پہنچے۔ بارگاہ فلک پائے گا نصب ہوئی، یعنی کہ نصب ہونا یعنی کہ قائم ہوئی، اور بارگاہ فلک یعنی کہ آسمان جتنا بلند دربار والا، آسمان کو چھونے والا جو ہے تو قائم ہوئی، اور بازار لشکر میں کھل گئی، بازار جتنے بھی بھرا ہوا تو سب بازار میں لشکر کی فوج جو ہے تو جتنا بھی لشکر تھا، جتنی بھی فوج تھی، تو سب کے سب وہاں پر پہنچ گئے۔ پلٹنے صحرائے پاکیزہ اور مقام عمدہ میں اترنے لگے، اور سب سے عمدہ مقام میں وہ اترنے لگے۔ داخلہ لشکر سے مخالفوں کے ہوش مسئلے طائر پریدہ اڑے، یعنی کہ جتنے بھی مخالف تھے تو مخالفت والے لوگوں نے، اور وہ لشکر جیسے ہی انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو ان کے ایک پرندہ جس طرح آسمان میں اڑتا ہے تو ویسے ان کے ہوش اڑ گئے۔ سلیمان نے آمد فوج کی خبر سن کر حکم ربط و ضبط ملک فوج کو اپنی دیا، یعنی کہ میل میلاپ کے طور پر سب کو اکٹھا جمع کیا۔ خبر سنی، سلیمان نے جیسے ہی خبر سنی کہ دشمن فوج ہمارے پاس آ کر پہنچ چکی ہے، تو خبر سن کر ایک حکم جاری کیا، ربط و ضبط یعنی کہ میل میلاپ، اور ملک و فوج کو یعنی کہ تمام ملک کی فوج کو اپنی حکم دیا، اور درے قلعہ بند کیا، اور قلعے کا دروازے کو بند کر دیا۔ توپے برنجی وہ آہنی یعنی کہ کانسے کی، اور آہنی کہتے ہیں لوہے کو، تو لوہے کی ٹوپیاں اور کانسے کی ٹوپیاں ڈھیلی ہوئی لگائی۔ برج وہ بارے، تو محل کے جتنے بھی راستے تھے، کنگرے تھے، تو سب کو اس نے بند کر دیا۔ برج و بارے وہ کنگرے یعنی کہ گفاؤں کا جو راستہ تھا تو اس کو بھی اس نے سلیمان نے بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ وہ فصیلیں درست ہوئی، اور جو گاؤں کے آس پاس میں جو فصیلیں تیار ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے دیواریں چین سنی ہیں، تو وہ فصیلیں، وہ دیواریں بھی انہوں نے درست کر دیا۔ الغرض یہاں تو یہ تیاری شروع ہوئی، آخرکار یہاں پر یہ تیاری شروع ہوئی، اور صحابہ کرام منتظر مقابلہ عدو سامنے قلعے کے فروکش ہوئے، یعنی کہ جو مقابل فوج تھی اور عدو یعنی کہ جتنے بھی دشمن تھے، تو وہ دشمن مقابلے کے لیے قلعے کے فروکش ہوئے، یعنی کہ قلعے کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہاں پر ٹھہر گئے۔ تو اسی وقت بدیع الزماں فرزند رشید کا بیٹا بدیع الزماں حمزہ صاحب کرا کو ہوائے خوش اور صحرائے سبزہ زار دیکھ کر شکار کھیلنے کی ہوس ہوئی۔ تو ایسے ماحول میں بدیع الزماں کو، یعنی کہ یہ رشید حمزہ کا بیٹا تھا، فرزند یعنی کہ بیٹا تھا، تو اس کو ایسے خوش موقع پر اور ایسے صحرائے سبز زار دیکھ کر شکار کھیلنے کی ہوس ہوئی۔ تو وہاں کا خوشگوار ماحول اور ہوائیں خوش مزاج تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور سریلی ہوائیں چل رہی تھی، اور صحرائے اور وہاں کا علاقہ سبز زار دیکھ کر بدیع الزماں کو شکار کھیلنے کی ہوس ہوئی۔ امیر سے اجازت چاہی، امیر سے اس نے اجازت طلب کیا کہ مجھے اس ماحول میں اور اس صحرا میں شکار کھیلنے کی اجازت دیجیے۔ امیر خاموش ہو رہے، یعنی کہ اس وقت
جیسے ہی بدیع الزماں نے شکار کھیلنے کے لیے اپنے والد امیر سے جیسے ہی اجازت چاہی تو امیر خاموش ہو گئے۔ بدیع الزماں جب امیر سے کوئی جواب نہ ملا تو بدیع الزماں اپنی والدہ کے پاس گئے، اپنی ماں کے پاس پہنچا اور گزارش کی کہ ایک التجا کی، ایک آرزو کی کہ آپ مجھے والد ماجد سے اجازت شکار کے لیے جانے کی لا دیں، یعنی کہ میں شکار کھیلنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اس کی اجازت آپ میرے والد کے پاس جا کر، آپ کے شوہر کے پاس جا کر مجھے شکار کھیلنے کی اجازت دلوا دیجیے۔ بدیع الزماں کی ماں نے، ملکہ نے منظور کیا، اور جب امیر بارگاہ میں ملکہ کی تشریف لائے، ملکہ جیسے ہی امیر کی بارگاہ میں، دربار میں جیسے ہی تشریف لائی تو ملکہ نے شہزادے کی سفارش کی، اور شہزادے کی بدیع الزماں کی سفارش یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے بدیع الزماں جو ہے تو شکار کھیلنے کے لیے جانا چاہتا تھا۔ امیر نے بنا چاری رخصت، یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی رخصت دی، یعنی کہ اجازت دے دی، مگر فرمایا، لیکن ایک تاکید کی، اور وہ تاکید کیا ہے کہ یہ صحرا تمام ساحران جہاں کا مسکن ہے، یعنی کہ تمام دنیا کے جادوگر اس صحرا میں موجود ہے، یہ اس نے تاکید کی۔ امیر نے بدیع الزماں کو یہ ایک تاکید کی کہ یہ جو صحرا میں آپ شکار کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ تمام جنگل، یہ صحرا میں تمام دنیا کے جادوگر یہاں پر موجود ہے، اور یہ ان کا گھر ہے، مسکن یعنی کہ گھر ہے، اس لیے میں اجازت نہیں دیتا تھا کہ شہزادہ کسی آفت میں مبتلا نہ ہو، لیکن تمہارے کہنے سے ایک روز کی اجازت دے دیتا ہوں کہ بعد ایک روز کہ پھر واپس آ جائے، زیادہ عرصہ نہ لگائے، زیادہ دیر وہاں پر نہ رکے۔ بدیع الزماں نے ارشاد صاحب کرام قبول کیا، یعنی کہ بدیع الزماں نے اپنے والد امیر نے جو کچھ تلقین کی، جو کچھ تاکید کی تو بالکل قبول کیا، اور سامان شکار کھیلنے کا رات بھر درست ہوتا رہا۔ بدیع الزماں نے اپنے والد امیر کی بتائی ہوئی بات کو قبول کیا، اور یہ بھی کہا، قبول کر لیا یہ کہتے ہوئے کہ میں بالکل دوسرے دن واپس آ جاؤں گا، اور پھر یہ بول کر اس نے شکار کھیلنے کے جو اوزار ہے، سامان ہے، رات بھر اس کو درست کرتے رہے، اور رات بھر وہ سامانوں کو درست کیا جانے لگا۔ جس وقت صیاد فلک مشرق سے سبزہ زار فلک پر صید فگن ثوابت و سیارگاہ ہوا، یعنی کہ جس وقت میں صیاد فلک یعنی کہ سورج مشرق سے سبزہ زار فلک پر صید فگن ثوابت و سیارگاہ، یعنی کہ جیسے ہی ستاروں کا ستاروں کا شکار کرنے والا جیسے ہی اس نے دیکھا کہ مشرق کی سمت سے سورج طلوع ہو رہا ہے تو ویسے ہی وہ جو ہے تو اس وقت میں جو ہے تو تیار ہوا، وہ آفتاب عالم تاب بہر شکار، یعنی کہ شکار کھیلنے کی غرض سے آفتاب جیسے ہی نظر آیا وہ شکار کھیلنے کے لیے جو ہے تو چلنے لگا، عازم میدان ہوا، یعنی کہ جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف جو ہے تو اس نے میدان کی طرف جو ہے تو صحرا میں جانے کا ارادہ کیا، جانے کے لیے تیار ہوا۔ شہزادہ عالی مقام با حشم و خدم، یعنی کہ نوکر چوکر کے ساتھ صحرا میں سیدہ فگن تھا، یعنی کہ شکاروں کا شکار کرنے والا تھا، اور ہر طرف فضاء نزہت دشت کو دیکھتا جاتا تھا، یعنی کہ جنگلوں اور پہاڑوں کی تازگی کو دیکھتا جاتا تھا، فضائے نزہت دشت وہ کوہ دیکھتا جاتا تھا، یعنی کہ جو تازگی والی نزہت یعنی کہ تازگی والی جو ہوائیں چل رہی تھی تو جنگلوں پہاڑوں کی تازگی اور وہاں کی رونق چہل قدمی یہ تمام چیزوں کو دیکھتا جاتا تھا۔ سامنے کچھار سے ایک آہو
اٹکھیلیاں کرتا، یعنی کہ ایک جنگلی جانور جو ہے تو اٹکھیلیاں کرتا ہوا، ٹیڑھا ترچھا بھاگتا ہوا اور ترارے بھرتا ہوا، بدیع الزماں اس کی رعنائی اور زیبائی دیکھ کر شیفتہ اور فریفتہ ہوا، یعنی کہ شیفتہ اور فریفتہ ہونا یعنی کہ عاشق ہونا۔ تو اس کو دیکھ کر، اس جانور کو دیکھ کر بدیع الزماں جو ہے تو اس پر فریفتہ ہو گیا، اس کا عاشق ہو گیا، اور اس نے سرداران کو اپنے حکم دیا، اپنے تمام سرداروں کو حکم دیا کہ اس کو زندہ گرفتار کرو۔ جو اس نے جانور دیکھا تھا تو اس کا ارادہ کیا، ترارے بھرتا پیدا ہوا، جیسے ہی اس نے جانور کو بل کھاتے ہوئے ٹیڑھا ترچھا گھومتا پھرتا ہوا دیکھا، اس کو، اس کی چال کو دیکھا، اس کی چلن کو دیکھا، تو وہ بدیع الزماں اس پر جو ہے تو عاشق ہو گیا، شیفتہ فریفتہ ہو گیا، اور اپنے تمام سرداروں کو اس نے حکم دیا کہ اس کو زندہ گرفتار کرو، خبردار جانے نہ دینا، اس کو زندہ گرفتار کرو، خبردار، اور ایک خبردار ایک تاکید کی کہ اس کو زندہ جانے نہیں دینا۔ مجرد حکم یعنی کہ حکم کے مطابق ہمراہیوں نے بدیع الزماں کے ساتھ جتنا بھی لشکر تھا، جتنے بھی اس کے سردار تھے، تو وہ تمام ساتھ کے سرداروں نے حلقہ باندھ کر اسے گھیرا، تمام ایسا گول دائرہ میں اس کو گھیر لیا، مگر ہرن کنوتیاں بدل کر، یعنی کہ چوکن نہ ہونا اور کان کھڑے کر کر، کنوتیاں یعنی کہ کانوں کو کھڑے کر کر، وہ ہرن جو ہے تو بدل کر سر پر سے شہزادے کے نکل کر چلا گیا۔ جتنے بھی سردار تھے، سرداروں کو بدیع الزماں نے حکم دیا، یہ حکم دیا کہ ہاتھ سے اس کو جانے نہیں دینا، اسے زندہ گرفتار کرنا ہے، لیکن یاد رہے کہ اس کو بھاگنے نہیں دینا۔ تو مجرد حکم یعنی کہ بدیع الزماں کے حکم کے مطابق تمام ہمراہیوں نے، تمام سرداروں نے، سپاہیوں نے اس کو اپنا ایک گول دائرہ بنا لیا، حلقہ بنا لیا، اور اس کو بیچ میں گھیر لیا، لیکن ہرن کنوتیاں بدل کر، چوکنا ہو کر کان کھڑے کیا، اور کھڑے کرنے کے بعد میں وہ سر سے شہزادے کے نکل کر چھلانگ لگا کر چلا گیا۔ بدیع الزماں نے اس کے پیچھے گھوڑا اٹھایا، گھوڑے کو دوڑایا، اور کئی کوس نکل آئے، اور کئی کلومیٹر وہاں سے آگے نکل گیا۔ سب ساتھی چھٹ گئے، یعنی کہ جتنے بھی ساتھی تھے سب الگ الگ ہو گئے، اور یہ اکیلے رہے، اور بدیع الزماں اس صحرا میں، اس جنگل میں اکیلا رہ گیا۔ اس وقت کے جب ہرن پر دسترت نہ پہنچا، یعنی کہ اس کو قابو میں لے نہ سکا، اس کو پکڑ نہ سکا، اور وہ زندہ گرفتار نہ ہوا، اور وہ زندہ گرفتار بھی نہیں ہوا، تو فوراً ترکش سے تیر مار دہا مشت بہرے کمان میں پیوستہ کر کے لگایا، یعنی کہ اس نے کیا کیا کہ جیسا کہ اسے کہتے ہیں ترکش، یعنی کہ تیر نکالا اس نے، اور تیر نکالنے کے بعد میں اس نے فوراً ترکش سے تیر نکالا، یعنی کہ 10 مٹھی لمبے سانپ کے برابر تیر، یعنی کہ اتنا لمبا 10 مٹھی سانپ اگر ہم گنے اس کو، تو جتنے بھی 10 مٹھی سانپ ہوں گا تو اس کے لمبے اتنا اس نے تیر نکالا، اور بہرے کمان میں، یعنی کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک کمان میں اس کی لمبائی ماپی، پیوستہ کر کے، یعنی کہ جتنا کمان ہوتا ہے، کمان ایسی گول ہوتی ہے اور اس میں بیچ میں تیر لگایا جاتا ہے اور اس کو کھینچ کے چھوڑا جاتا ہے، تو تیر اس کے 2 سار ہوا، یعنی کہ تیر ہرن کے جسم میں لگا اور آر پار ہو گیا، وہ ہرن زمین پر گرا، شہزادے نے مرکب یعنی کہ ہرن کا بچہ اور مرکب سے کود کر اسے ذبح کیا، جیسے ہی وہ گھوڑے سے اترا اور اترنے کے بعد میں اس کو ذبح کر ڈالا، بدیع الزماں نے پھر وہ ہرن کو ذبح کیا، جیسے ہی وہ ہرن ہلاک ہوا، جیسے ہی وہ ہرن ذبح ہوا، ذبح ہونے کے بعد میں ہلاک ہوا، تو ایک صدائے موہیب پیدا ہوئی، موہیب کہتے ہیں اندھیرے کو، یعنی کہ ایک بہت ہی مدھم سی آواز، رکی ہوئی آواز آئی کہ اے فرزند امیر حمزہ، اے امیر حمزہ کے فرزند، تو نے بڑا غضب کیا کہ قتل کیا غزال کو،
یعنی کہ قتل کیا تو نے ہرن کے بچے کو، یہ سرحد طلسم ہوش ربا ہے۔ اور کیا آواز سنا اس نے، اور کیا آواز آ گئی کہ اے امیر فہ فرزند حمزہ، تو نے بڑا غضب کیا کہ قتل کیا غزال کو، یعنی کہ ہرن کے بچے کو تو نے قتل کر دیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ کسے قتل کیا ہے۔ یہ سرحد طلسم ہوش ربا ہے، یہ جادوگروں کی سرحد زمین ہے، یہاں سے بچ کر جانا اب دشوار ہے، اب بہت مشکل ہے، یہاں سے تو بچ کر نہیں جا سکتا۔ شہزادے نے دیکھا کہ تمام صحرا گرد و غبار سے تاریک ہے، یعنی کہ اچانک پھر جو ہے تو اندھیرا چھا گیا، دھول اڑنے لگی اور ایک طوفان آ گیا، آندھیوں کا طوفان برپا ہوا، اور ایک پھر اسی وقت میں جو ہے تو اسی چند لمحوں میں، چند سیکنڈ میں ایک طوفان آ گیا اور مٹی گرد و غبار دھول اڑنے لگی، اور اڑنے کے بعد میں اندھیرا چھا گیا۔ بعد لمحے کے شہزادے پر بے ہوشی طاری ہوئی، اور کچھ ہی لمحے کے بعد شہزادے پر بے ہوشی طاری ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر جو آنکھ کھلی اپنے کو قید گرا پایا، یعنی کہ قید کی تکلیفوں میں پایا۔ جیسے ہی اس پر ہوش ختم ہوا اور وہ ہوش میں آیا، ہوش میں آنے کے بعد اپنے آپ کو ایک قید میں پایا، تکلیفوں میں پایا۔ یہاں امیہ بن عمرو نامدار عیار جب شہزادے کی تلاش میں آیا، اب یہ اس کا بہت اچھا دوست، ساتھی اور سردار، جب اس کی فراق میں، جب اس کی تلاش میں، شہزادے کی تلاش میں آیا، دشت کو تیر و تار پایا، اور پورے جنگل کو نیزہ نیزہ تیر و تار اور تکلیفوں میں پایا۔ قیامت کا آثار دیکھا، تمام افراتفری کا ماحول بنا ہوا تھا، چاروں طرف افراتفری کا ماحول بنا ہوا تھا۔ لاش بدیع الزماں کی خاک پر پڑی دیکھی، یعنی کہ مٹی پر، زمین پر اس کی لاش، بدیع الزماں کی لاش پڑی ہوئی مٹی پر، زمین پر دیکھی۔ وہ چاند سی صورت خون میں بھری ہوئی تھی۔ الغرض عیار شہزادے کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا اور اپنا گریبان چاک کیا، اپنے شرٹ کے دامن، اپنے شرٹ کے ایک کونے کو، اس نے شرٹ کو پھاڑنا شروع کیا، خاک پر سر اڑاتا، لاشے کو گھوڑے پر ڈال کر لشکر صحابہ کرام کی طرف چلا، اور جس طرف کرام کا لشکر تھا وہ لشکر کی طرف وہ اپنی لاش کو اس نے اٹھایا اور اس کے طرف لشکر کی طرف چلنا شروع کیا۔ راہ میں ہمراہی اور رفیق شہزادے کو ملے، اور راستے میں، راہ میں یعنی کہ راستے میں، ہمراہی یعنی کہ اس کے ساتھی، رفیق اس کے دوست شہزادے کو ملے۔ انہیں جو یہ ماجرا غم انگیز نظر آیا، یہ جتنا بھی ماجرا جو حال شہزادے کا بنا ہوا تھا ان کو نظر آیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور فرتے علم سے کلیجہ منہ کو آیا، اور بہت ہی افسوس کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ ان کا کلیجہ منہ میں آ گیا، یعنی کہ وہ ان پر ایک خوف طاری ہوا، روتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، خاک اڑاتے ہوئے تمام کے تمام امیر صاحب کی خدمت میں آئے۔ جب اہل لشکر، تمام لشکر کے لوگ اور امیر نامور نے یہ ثانیہ جہاں گزا ملاحظہ فرمایا، اور جیسے ہی انہوں نے واقعہ سنانا شروع کیا تو بے تأمل نالہ و شیون کیا، یعنی کہ چلا چلا کر، نالہ و شیون کرنا یعنی کہ چلا چلا کر رونا انہوں نے شروع کر دیا۔ سارے لشکر اور محلات اعظمہ، یعنی کہ محلات ہے محل کی جمع، یعنی کہ سب سے بڑے میں شور گریاں وہ بقا بلند تھا، یعنی کہ ایک شور برپا تھا پورے محل میں، محل کے آس پاس میں شور ہونا شروع ہو گیا۔ ملکہ گردیہ بانو، ماں شہزادے کی یعنی کہ بدیع الزماں شہزادے کی ماں پچھاڑے کھاتی تھی، روتی تھی، چلاتی تھی، یہاں تو یہ شور وہ نوحہ زاری برپا تھا، یعنی کہ رونا پیٹنا اتنا برپا تھا، اتنا ہنگامہ مچا ہوا تھا، مگر
امرو سے امیر نے فرمایا، امرو سے امیر نے کیا فرمایا کہ جلد مرکب کو تیار کر کے لاؤ، یعنی کہ مرکب کہتے ہیں وہ شے جس پر تیار ہو کر جانا ہے، تو جلدی مرکب کو تیار کر کے لاؤ کہ میں شہزادے کے قاتل کی لاش میں جاؤں، اس کی تلاش میں جاؤں اور اسے قتل کر کے اس کا بھی سر۔ امرو نے عرض کیا کہ اے شہر یار، اے شہر کے مالک، میں نے سنا ہے کہ شہزادے کو کسی انسان نے نہیں شہید کیا، کسی انسان نے شہید نہیں کیا ہے، بلکہ صحرا تاریک ہو گیا، اندھیرا ہو گیا تھا، کچھ معلوم نہ ہوا سوائے اس کے کہ یہ لاشا بے سر ملا، یعنی کہ یہ لاش ہم کو ایسی ملی کہ جس کو کہ لاش پر سر ہی موجود نہیں تھا۔ امیر نے فرمایا کہ واہ اللہ، اس میں کچھ اسرار ہے، یعنی کہ کچھ اس میں پوشیدہ ہے، کچھ چھپا ہوا ہے، تو اس میں کچھ اسرار ہے، تو اس حال سے آگاہ و پروردگار ہے، یعنی کہ اس تمام کا ماجرا جو ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ خواجہ بزر چمہر وزیر نوشیروان کو، یعنی کہ نوشیروان کا عقل مند وزیر، وہ وزیر کو بلاؤ جو نوشیروں کا عقل مند وزیر ہے، اس کو طلب کیا گیا۔ حسب ارشاد، یعنی کہ ارشاد کے مطابق امیر فرزندان خواجہ کے امیر کو فوراً جو ہے تو بلایا گیا اور بارگاہ میں با اعتراض تمام صدر عزت پر بٹھایا، اور صدر عزت پر یعنی کہ بڑے احترام کے ساتھ، اور جہاں صدر بیٹھتا ہے وہاں پر اس کو بٹھایا گیا۔ شہزادے کا حال پوچھا، انہوں نے زائچہ کھینچ کر بعد و خوض و غور کے بسیار سر اٹھا کر فرمایا کہ، یعنی کہ اس نے ایک زاویہ کھینچا، ایک زائچہ کھینچا، زائچہ نکالا۔ زائچہ کہتے ہیں کہ جنم کنڈلی کا وہ کاغذ جو نجومی حضرات جو ہے تو پیدائش کے وقت بناتے ہیں، تو اس نے وہ کاغذ کو کھینچ کر اور بعد خوض و غور یعنی کہ سوچ بچار کے بسیار سر اٹھا کر فرمایا، اور آخرکار پھر اس نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر فرمایا کہ اے شہر یار ذی وقار، یعنی کہ اے بلند مرتبے والے شہر کے امیر معزز، شہزادہ صحیح و سالم ہے، یعنی کہ شہزادہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، سالم یعنی کہ مکمل ہے، مگر قید شدید میں ساحروں کی گرفتار ہے، یعنی کہ ساحر یعنی کہ جادوگروں کی وہ قید میں گرفتار ہوا ہے، اور جو یہ لاش آپ کے سامنے آئی ہے ماش کے آٹے کی تصویر بنائی ہے، یعنی کہ یہ جو آپ سامنے لاش دیکھ رہے ہیں یہ بدیع الزماں نہیں ہے، بلکہ یہ تو ساحروں کے قبضے میں موجود ہے، ان کے گرفت میں ہے، اور یہ جو آپ لاش دیکھ رہے ہیں تو یہ لاش ماش کے آٹے کی بنائی ہوئی ہے، یہ لاش بنائی ہوئی ہے، ڈپلیکیٹ ہے۔ آپ اسم اعظم پڑھ کر پانی پر پھونکے۔ اسم اعظم کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، بڑائی، اور قرآن شریف کی کچھ آیاتیں پڑھ کر پانی پر پھونکے اور اس لاش پر چھڑک دیجیے، اور وہ پانی پر دم کیجیے، اور وہ پانی دم کیا ہوا پانی جو ہے تو لاش پر چھڑک دیجیے۔ پھر قدرت خالق کا تماشا دیکھ لیجیے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس اللہ کے نام سے، اسم اعظم سے کیا رونما کرتا ہے، اور امیر نے اسم اعظم پانی پر دم کر کے لاش پر چھڑکا، اور اس نے پانی کو چھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ لاش ماش کے آٹے کی نظر آئی، ماش کے آٹے کی نظر آئی۔ امیر نے گردن پٹے سجدہ باری جھکائے کہ شکر ہے تیرا کہ تو نے خبر حیات فرزند سنائی، یعنی کہ اے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے اپنے سر کو جھکایا، اور جھکانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو زندہ رکھا اور زندہ ہونے کی خبر سنائی۔
خواجہ زادوں کو خلعت فاقرہ دے کر، یعنی کہ ان کو انعامات دے کر، اور انعامات دینے کے بعد رخصت فرمایا، اور ان کو خواجہ کو وہاں سے رخصت کر دیا، اور لاش کو پھکوا دیا، اور جو آٹے کی لاش بنی ہوئی تھی اس کو جلا دیا۔ لشکر میں شور و فریاد جو بلند تھا موقوف ہوا، سب نے جانیں تازہ پائی، زندہ رہنے کی شہزادے کے خوشی منائی، یعنی کہ شہزادہ زندہ ہے اس کے رہنے کی انہوں نے خوشی منائی، اور شہزادے کے زندہ رہنے کی انہوں نے تمام لوگوں کو خبر سنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ شہزادے کے زندہ رہنے کی خوشیاں بھی منائی۔ امیر نے عمروں کو بلایا اور واسطے خبر گیری شہزادہ نامور کے معمور کیا، اور شہزادے کے نام کے لیے اس نے اپنے جو ہے تو خبر گیری کے لیے، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے، اور کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کی خبر گیری کے لیے اس کو معمور کیا، یعنی کہ اس کو طے کر دیا۔ عمروں نے عیاری سے اپنے جسم کو آرائستہ کیا، اور زنبیل اور جال الیاسی اور کلیم عیاری، یعنی کہ جادوئی کھیل عیاری سے وہ کمند آصفی اور دیو جامہ وغیرہ کو سنبھالا، اور سب تحفے اور تبرک ساتھ لیے۔ راوی کہتا ہے کہ زنبیل ایک کیسا ہے کہ علاوہ اس دنیا کے ایک عالم اس میں بھی آباد ہے، جب چاہوں گے اس میں سے ہر چیز جو مانگوں گے نکلیں گی، اور جو چاہوں گے وہ اس میں رکھ لوں گے۔ تو کلیم عیاری، کلیم عیاری کہتے ہیں جادوئی کمبل، کلیم عیاری یعنی کہ جو جادوئی کمبل ہے۔ تو راوی کہتا ہے، یعنی کہ تاریخ لکھنے والا، بیان کرنے والا، کہانی سنانے والا کہتا ہے کہ زنبیل ایک ایسا کیسیا ہے کہ علاوہ اس کے دنیا کے، یعنی کہ دنیا کے علاوہ باقی چیز ایک عالم اس میں بھی آباد ہے، ایک عالم ایک دنیا اس میں آباد ہے، جب چاہوں گے اس میں سے ہر چیز لے لوں گے، جو مانگوں گے اس جادوئی کمبل سے وہ چیز نکلیں گی، اور جو چاہوں گے اس میں رکھ لوں گے، اور جو چیز دنیا کی ہر شے اگر وہ کمبل میں رکھنا چاہو تو رکھ لوں گے، یہ جادوئی کمبل ہے۔ تو کلیم عیاری ایسی ہے کہ جب تم اسے اوڑھ لو گے تو تم سب کو دیکھو گے، اور وہ کمبل کو، کلیم عیاری کو، یعنی کہ جادوئی کمبل کو جب تم اوڑھ لو گے اپنے جسم پر تو پھر تم سب کو دیکھو گے، اور تمہیں کوئی نہ دیکھیں گا، اور پھر تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں رہے گا، جادو کے ذریعے سے لوگوں کے نظر سے تم غائب ہو جاؤ گے، لیکن تم سب کو دیکھو گے۔ اور جال الیاسی، اور الیاسی کے جال کی یہ صفت رکھتا ہے کہ اگر کروڑوں من کے وزن کی چیز ہو، مگر جب تم جال پھینکو گے وہ سوا سیر کی ہو کر اس میں آ جائے گی۔ تو یہ ہے جال الیاسی، کہ اس کی بھی ایک ایسی خاص صفت ہے، اس کی خوبی ہے کہ اگر کروڑوں من کے وزن کی اتنی چیز بھی اگر ہو، کروڑوں من کی بھی ہو، تو جب تم جال اس پر پھینکو گے تو وہ سوا سیر کی ہو کر، چھوٹی سی ہو کر اس میں آ جائیں گی، اور کمند آصفی کو پھینک کر جتنا کہوں گے وہ گھٹ جائیں گی، اور بڑھنے کو کہوں گے بڑھ جائیں گی، اور یہ کسی چیز سے وہ نہ کٹیں گی نہ ٹوٹیں گی۔ اور دیو جامہ جو پہنو گے 7 رنگ بدلے گا، اور دیو جامہ جب پہن لیں گے جسم میں تو وہ کتنے رنگ بدلے گا؟ 7 رنگ بدلنا شروع ہو جائیں گا، کبھی سبز ہو جائیں گا، اور کبھی سرخ، کبھی زرد وغیرہ وغیرہ، الگ الگ رنگ اس کے تبدیل ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو انہی اشیاء کو عمروں نے درست کر کے واسطے تلاش کرنے، بدیع الزماں کے، بدیع الزماں کو تلاش کرنے کے واسطے اس نے راستہ لیا، یعنی کہ اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوئے، اور بسراعت تمام صحرا کی طرف روانہ ہوا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو اس مٹی کا جو پتلا بنا ہوا تھا، جو آٹے کے، ماش کے آٹے کا جو پتلا بنا ہوا تھا، جادو سے بنا لیے تھے اس کو ساحروں نے، اور بادشاہ کے خدمت میں بھیج دیے، لے کر آ گئے تھے سپاہیوں نے۔ تو سب لوگ اور امیر نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ میرا بیٹا
بدیع الزماں ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ جادو کے طور پر ماش کے آٹے کا وہ ایک پتلا بنا ہوا تھا، اور جب خواجہ صاحب آئے تو خواجہ نے اس کو دیکھا اور اس کی کنڈلی پر نظر دوڑائی اور اس کو پڑھا، دیکھا، غور و خوض کرنے کے بعد میں پھر یہ معلوم ہوا کہ یہ ماش کے آٹے کا ایک پتلا بنا ہوا ہے، اور آپ کا بیٹا، آپ کا فرزند بدیع الزماں صحیح سلامت ہے اور ساحروں کی قید میں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد میں پھر بادشاہ نے بھی جو ہے تو اپنی جانے کے لیے تیاری کر لی کہ اس نے زنبیل اور جال الیاسی، کلیم عیاری اور کمند آصفی، دیو جامہ وغیرہ کو اس نے ساتھ میں لیا، اور ساتھ میں لینے کے بعد میں جو ہے تو بدیع الزماں کی تلاش میں وہ نکل گیا۔ تو یہاں تک تھا ہمارا، تو اس میں ہوش ربا سبق جو ہے تو ہم نے بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھا اور پڑھا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہو۔